ہیکل سلیمانی ایک ایسا ہیکل ہے کہ تعمیر ہوتے ہی قیامت کی وہ سب سے بڑی نشانی کہ جس خوفناک نشانی کے پورا ہونے کا انتظار اہل کفر بے صبری کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اہل کفر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تیار کیوں کروانا چاہتے ہیں، اور اس ہیکل سلیمانی کے ساتھ قیامت کی کون کون سی بڑی نشانیوں کا تعلق ہے، اور اس ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوتے ہی دنیا میں ایسی کیا تباہی آئے گی، اور اس دنیا کے اندر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور یہودی قوم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے عبادت کیوں کرتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کروائی، اور اب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو چکی ہے اور کتنی مرتبہ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، دنیا میں تباہی، وہ مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں پر ظلم اور چن چن کر ان کو مارنا، یہ قیامت کی وہ بڑی نشانی ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ تو وہاں موجود صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب مسلمانوں پر یہ ظلم کیا جائے گا تو کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت کم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، یعنی مسلمان واحد لا شریک خدا کو بھول کر دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں۔ آج پوری دنیا کے انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پاگل ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے تو صحابہ کرام زارو قطار رونے لگتے، کیونکہ اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے یہودی کیوں پاگل ہو رہے ہیں اور یہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ ہیکل سلیمانی ایک ایسی عمارت ہے جسے خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا، جہاں تمام بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بنایا، اور یہ تعمیر اس لیے کی گئی کہ مقدس صندوق تابوت سکینہ کو محفوظ جگہ پر رکھا جائے، کیونکہ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکون اور ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا تھا۔ تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں نازل کیا گیا، اور یہ حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے کو دیا گیا، اور پھر ان کے بعد جو بھی نبی آیا ان کو وراثت کے اندر دیا جانے لگا، یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ دوستو، جب موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا کے حکم کو نہ مانا اور قوم بنی اسرائیل اللہ کی نافرمان قوم بن گئی، اور پھر اللہ نے اس قوم کو صحرائے سینا کے اندر بھٹکا دیا اور کافی دیر وہاں بھٹکتی رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے قوم کو معافی عطا فرمائی، پھر اللہ نے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس تابوت میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ اس تابوت کے قوم کے پاس ہونے سے یہ لوگ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوا کرتی۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر اپنی رحمت کی اور ان کو صندوق عطا فرمایا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی چاہی، تو اس کے لیے ایک خیمہ بنایا اور اس کے اندر تابوت رکھا، اور اس خیمے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت آیا تو انہوں نے اسی جگہ پر
جہاں تابوت سکینہ موجود تھا وہاں ہی ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام جاری تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا، جو کہ اعلیٰ منصب پر فائز تھے اور ان کے پاس عظیم بادشاہت موجود تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام ویسے ہی جاری رکھا جیسے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آپ کی وصال کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ اس ہیکل سلیمانی میں جنات بھی شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ جنات کو معلوم نہ ہو پائے کہ میں وصال کر گیا ہوں، تاکہ یہ تعمیر کا کام جاری رکھیں۔ اس لیے انہوں نے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کروایا اور ایک عصا لیا، اس کے سہارے سے کھڑے ہو گئے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ جنات آپ کو دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں تو وہ اپنا کام جاری رکھتے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں ہر وقت مصروف رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی تھے کہ جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی اور ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ دنیا و کائنات کی ہر مخلوق آپ کے تابع تھی اور آپ کا حکم ماننے کی پابند تھی۔ چنانچہ آپ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ اللہ کا حکم آیا اور آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن آپ کا جسم وہیں کھڑا رہا، جس سے جنات کو لگتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں اور وہ پوری توجہ سے کام کرتے رہتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا اس وقت اللہ کے حکم سے عصا مبارک کو دیمک نے کھا لیا اور دیمک سے عصا مبارک ٹوٹ گیا اور جسم مبارک نیچے آ گیا، جس سے جنات کو علم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر مکمل ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے بنائے گئے۔ پہلا حصہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، دوسرا حصہ علماء و کرام اور ان کی اولاد کے لیے، اور ہیکل سلیمانی کے سب سے آگے والے حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس کے اندر انبیاء اور اولیاء کرام کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کی قوم دوبارہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئی۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن بار بار یہ نافرمانی کی طرف چلی جاتی۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کرنے کے سبب ایک بخت نصر بادشاہ کو بھیجا، جو عذاب بن کر ان پر نازل ہوا۔ اس نے یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا اور اس کے اندر موجود تمام مقدس کتابوں کو جلا دیا اور اندر موجود خزانوں کو بھی لوٹ لیا اور تابوت سکینہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان پر عذاب بن کر نازل ہوا اور ان کو چن چن کر قتل کیا۔ ہیکل سلیمانی کو جلا دیا اور تابوت کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن بادشاہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ پھر ایرانی حملہ آوروں نے بخت نصر بادشاہ پر حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ایک بار پھر بنی اسرائیل یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 70 سال کے عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور انہوں نے اس کو تعمیر تو کروا دیا، لیکن اس میں تابوت سکینہ کی کمی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ بخت نصر بادشاہ سے کہیں گم ہو گیا تھا اور آج تک نہیں ملا۔ یہودی آج تک اس تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کو تابوت سکینہ مل جائے اور اس تابوت سکینہ کی برکت سے وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکیں اور ان کو وہ کھویا ہوا مقام واپس مل جائے۔
کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر تابوت سکینہ ان کے پاس آ گیا تو وہ دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب دوسری تعمیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو حق کی دعوت دی کہ تم سب کا رب وہی واحد لا شریک ہے اور اسی کی عبادت کرو، لیکن بنی اسرائیل اتنی نافرمان ہو چکی تھی کہ اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مظالم کرنا شروع کر دیے اور ان کو مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا ارادہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا اوپر اٹھا لیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب اب اللہ نے رومی جنرل کی شکل میں بھیجا جو کہ بخت نصر بادشاہ سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور تمام یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ فلسطین کے اندر آ کے آباد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی۔ دوستو، یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس مسجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ آج جس جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر ہے، یہودی اس جگہ پر تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، اسی وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہ تابوت سکینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر یعنی تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس تابوت سکینہ کے حاصل کرنے سے ان کا وہ مسیحا کہ جن کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں اور جو قیامت کی سب سے بڑی اور خوفناک نشانی ہے کہ جس کا ذکر سنتے ہی صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ جاتے، یعنی دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور یہودیوں کا مسیحا یعنی دجال کے آنے سے یہ پوری دنیا میں قابض ہو جائیں گے۔ ان پر پوری دنیا کی حکومت ہو جائے گی، چونکہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ تھی، لہٰذا اس لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔